اگر آپ علیحدہ پوچھ لیں تو اور بات ہے. ابھی ہم گلف پہ آ جاتے ہیں. اب کلیم جو مرضی کوئی کرے, ایک بات تو کلیئر ہے, یہ میٹیریل ہے کہ امریکن کہہ رہے ہیں جی ایک بھی بندہ نہیں مرا ہے یا نہیں. ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ امریکن ثابت کر دیا ایران نے, وہ تو کل پرسوں پتہ چل جائے گا. اگر امریکن نہیں تو عراقی مرے, کوئی تو مرے ہوں گے نا. میزائل ہیں, کوئی وہ گلدستے تو نہیں پھینک رہے تھے, تو کچھ نہ کچھ بندے تو وہاں گئے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ امریکن 80 مرے ہیں, 8 مرے ہیں. ایران کیا کلیم کر رہا ہے, امریکہ کیا کہہ رہا ہے. امپورٹنٹ چیز جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دنیا کی واحد سپر پاور کے اڈوں پر ایران کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو لانچ لانگ ڈسٹنس بیلسٹک میزائل اٹیک. جو لوگ سمجھنے والے ہیں اس کی اہمیت سمجھتے ہیں, اور اس سے سارے خطے میں ایک بڑا مضبوط میسج جائے گا جس کے دونوں کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ ایک پازیٹیو ہو, اور وہ یہ کہ ہمارے جو عرب بھائی ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں مل کے مسائل حل کریں. ایران, پاکستان اور یہ جو سعودی عرب, امارات, ترکی, اس کی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ خمیازہ ہم بھگتیں گے. تو اگر تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. عراق میں تو اثر جو آلریڈی ہونا تھا ہو گیا. آج تو بہت سے فورن پالیسی بھی لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں, آج میں نے کئی مضامین دیکھے ہیں کہ جو جنرل قاسم سلیمانی زندگی میں حاصل نہ کر سکے وہ انہوں نے شہادت کے بعد کر لیا. اور یہ امریکنز کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے میگزینز میں لکھ رہا ہے. کیا ان کا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ عراق سے امریکہ کو فارغ کیا جائے اور ایک سگنل بھیجا جائے باقی علاقوں میں کہ بھائی اگر آپ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے. اب اس میسج نے تو بالکل ہی کلیئر کر دیا کہ اب میں تو یہاں تک کہنے کہ دانش مندی پہ ایران کی میں حیران ہوں کہ جو ان کے فورن منسٹر نے جس قسم کا لب و لہجہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے باقاعدہ انہوں نے آرٹیکلز کا ریفرنس دیا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس میں, بجائے آگ بگولا ہو کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے. انہوں نے بالکل کہا کہ ہم نے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ایکسرسائز. ٹھیک ہے سر, یہ تو ایکشن ایران نے لیا. اگر میری کیا دعا ہے کہ اس سے معاملہ نہ بڑھے کہ ایک طرف تو ایران نے ایک اسٹیپ اٹھا لیا, اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس کا کوئی جواب دے گا. اس سے تو خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور بڑا قوی یہ خطرہ موجود ہے کہ یہاں جنگ ہو سکتی ہے. کون سے ڈپلومیٹک چینل ہیں, پاکستان پہ میں بعد میں آؤں گا, دنیا کی کیا کوششیں ہو سکتی ہیں, کون کون سے ملک, کون سے ڈپلومیٹک چینلز استعمال ہو سکتے ہیں کہ اس جنگ کے خطرے کو ٹالا جا سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر یو این کیوں بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا نا کہ لیگ آف نیشنز فیل ہو گئی تھی. لیگ آف نیشنز کیوں فیل ہوئی تھی؟ وہ تمام انہوں نے ہسٹری دیکھی, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کیا کچھ ہوا, اب اس کو رکھتے ہوئے یو این چارٹر بنا تھا. تو سب سے بڑی ذمہ داری تو پرماننٹ ممبرز کی ہے. اس میں برطانیہ, فرانس, روس, چین اور امریکہ تو خود ہے. اب جہاں تک برطانیہ اور فرانس کا ہے, میں نے بڑے انٹرسٹنگلی ان کے سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں. حالانکہ جانسن صاحب پرائم منسٹر جو ہیں برطانیہ کے, وہ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کلیدی اتحادی ہیں امریکہ کے, لیکن انہوں نے فرانس اور چانسلر مرکل نے مل کے بیان دیا ہے جس نے انہوں نے کہا, یعنی انہوں نے امریکہ کی سپورٹ نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ ٹھیک ہے ایران غلط ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس سچویشن کو کول کیا جائے. ٹھیک ہے, جرمنی سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر نہیں, لیکن اس کی بہت اہم پوزیشن ہے, یورپ کی سب سے بڑی طاقت ہے, اکنامک طاقت. تو یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کی اہمیت ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا, میری یہی خواہش ہے, ایک تو یو این چارٹر کے مطابق پرماننٹ ممبرز کو چاہیے, پھر 15 ممبرز, 10 اس میں سے نان پرماننٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی پرماننٹ ممبرز ہی کی پریروگیٹو نہیں ہے, وہ کوئی 3-4 دو ملک مل کے کہیں جناب ہمارے تو اپنا امن خطے میں لگ گیا داؤ پہ. تو ایک تو یو این کو رول ادا کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یورپین یونین